إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباته لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمجھ میں آیا؟ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملے، انسانوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا درس لیتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد آج رمضان کی 4 تاریخ ہے، 1436 ہجری چل رہی ہے۔ مسجد عباد الرحمن، محلہ دھنکوٹا، علاقہ گولکنڈہ، شہر حیدرآباد، ہندوستان میں یہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ عربی کتاب کا اردو ترجمہ اہم دینی اسباق کے دروس چل رہے ہیں۔ اس میں ہم پہلی قسم توحید کی وضاحت، توحید کا مطلب اس چیز میں ہے ابھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل سے فقہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ آج جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں توحید کی، جو چوتھے لیسن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، توحید اور شرک کے اقسام اور اس کی مثالیں وغیرہ، اس کے انواع، وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ وہ پڑھیں، 1 2 3 سوالات
چھوٹے چھوٹے. جی پہلے سوال کے لیے کون تیار ہے؟ سوال کیا آتا کہ نہیں؟ پہلا سوال. کل تھے درس میں آپ؟ پرسوں بھی تھے؟ ترسم بھی تھے؟ اٹھیے. 3 دن سے ہیں نا؟ اٹھیے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟ جواب دیجیے. ہاتھ چھوڑنا، ہاتھ بندھنا نہیں. کوئی کلمہ پڑھیے. یہ پہلا ہے. دوسرا بولے تو نماز. صلاح بولے تو نماز بولیے. دوسرا نماز. آپ صلاح بولے نا، عربی میں ہے وہ صلاح، اردو میں نماز. تیسرا بہت اچھا. چوتھے ماشاء اللہ. بیٹھیے. اس کے بعد دوسرا سوال پیچھے سے. پیچھے بھی جو بیٹھے ہوئے کل تو تھے ہوں گے وہ نہیں انشاءاللہ. پیچھے سے کوئی ہاتھ اٹھاتے یا میں خود اٹھا دوں ان کو؟ جب پتہ چلے. دیکھیے سوالات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ یاد ہو. تو یہ تو بیسکس ہی ہیں، یہ تو ہمیشہ یاد رہنا ہے انشاءاللہ. آپ اٹھتے بھائی. آپ جو ٹوپی والے بھائی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مسکرا رہے، ایسا کرنا. آپ ہی بھائی، آپ جواب دیتے دوسرے سوال کا. یہ جو ہمارے 2 ٹوپی والے ہیں نا، ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو پیچھے دیکھیے. ہاں آپ اٹھیے. اٹھیے. بسم اللہ. آسان ہے سوال. اچھا نہیں ادھر کرسی پہ سے. اچھا آپ ہاتھ اٹھائے. جی بولیے. اٹھیے. ہاتھ اٹھائے نا. اٹھیے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے جواب دیجیے. ایمان کے جی کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان. جی ہاں اچھی بری تقدیر پر ایمان. ہاں 4. قیامت پر ایمان. 5. 6 بولے نا آپ. رسولوں پر. بہت اچھے. یہ ہے 6 ارکان ایمان. آخری سوال ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے. تقدیر پر ایمان لانے کے 4 ارکان ہیں. کیا ہیں وہ؟ کل کے درس میں آخری کی بات تھی، وہ بول دیجیے. چلیں آگے بڑھیں گے. چلیے. اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان لانا، جیسے اب بھی بھائی بتائے اللہ جزائے خیر دے ان کو، کہ یہ بھی جو ہے تقدیر پر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کل کے آخر میں یہی بات ہوئی تھی. اس کے بعد وطر پڑے تھے اپن. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 4 چیزوں پر. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ اٹھو. اٹھ کے بولیے. آ گیا بس ایک ہے تو دوسرے بھی آتے. ہاتھ. صحیح. چوتھا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. بہت اچھے. آپ کو معلوم ہے بچہ؟ نہیں معلوم. مغل پورہ سے آتا بچہ ہے. یعقوب پورہ مراد نگر میں فجر کے درس میں رہتا بچہ. یہ رات میں مسجد عباد الرحمان میں رہتا. سنڈے وہاں درس ہوا. کہاں؟ بارکس. وہاں بھی بچہ نظر آیا. آج جو ہے عصر کے بعد مسجد فرقان ملا پلی میں، نہیں ملے پلی میں، وہاں بھی تھا بچہ. جزاک اللہ خیر. علم کی پیاس سے اللہ تعالیٰ اس بچے سے اس چیز کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے. چلیے. چوتھی چیز میں ذرا یاد رکھیے. اچھی چیز ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اقسام التوحید کو بیان کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. توحید کی 3 قسمیں ہیں: ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. اگرچہ ہو چکی ہے، یہاں دوبارہ درس میں آ گئی ہے بات. اس کو ہم سرسری طور پر بیان کرتے ہوئے شرک کی اقسام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بہت اہم درس ہے، سنیے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ربوبیت. کیا مطلب ربوبیت کا؟ جو مصنف کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ، کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
اور الوہیت اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں معبود ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، اردو میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، جھوٹے بہت ہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو جتنی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، یہ سب ایک اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، یہ ہے توحید الوہیت۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کسی قسم کی عبادت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا جائز، ساری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دے کر سمجھایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ لَفِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہے نا حافظ صاحب؟ چوپاؤں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ چوپا ہے بولے تو معلوم، چار پیر پر چلنے والے جانور، بھینس، گائے، اونٹ، بکری، ٹھیک ہے، ان میں عبرت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے پیٹ سے تم کو دودھ دیتے ہیں، نکالتے ہیں، اسقیکم مما فی بطون، لبنن خالصا، تازہ دودھ، یہ نا تازہ دودھ، فریش ملک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لبنن خالصا، خالص دودھ، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی دودھ میں۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے، حافظ صاحب سامنے ہیں، اگر میں آیت غلط بھی پڑھوں گا، میں حافظ نہیں ہوں، انگلش میڈیم عالم کورس ایسا ہوا ہمارا، 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا میں، اللہ والد صاحب تشریف فرمائے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، نکال کے مالے کو جاؤ بولے عالم بنو بولے، میں تو سائنس ڈاکٹر کا شوق تھا ہمارا، MBBS ڈاکٹر بننا ہے، روحانی ڈاکٹر بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ من بین دمن کیا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشارب، من بین فرث پہلے ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہیں خالص دودھ نکال کر ہم دیتے ہیں۔ بھینس کے پیٹ میں گوبر رہتا نہیں رہتا، خون رہتا، دودھ جب نکلتا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے، من بین فرث و دم۔ دیکھیے توحید اللہ کیسے سمجھا رہا ہے، اللہ کا حق اللہ کو دو، اللہ تمہیں کیسا دودھ پلاتا ہے جو رزق ہے، روزی ہے، دودھ اس میں کتنے وٹامنس ہیں، پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ سب۔ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم تم کو تازہ خالص بغیر ملا ہوا دودھ دیتے ہیں۔ تفسیر اگر دیکھیں تو اس میں نہ گوبر کی بدبو رہتی ہے نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ جب دودھ نکالے، دیکھے نہیں دیکھے کیا بولتے دوڈی میں دیکھے دودھ نکالنے سے، کل جا کے دیکھیے صبح، نہیں دیکھے تو انہوں جب دودھ نکالتے نا اس میں خون آتا، گوبر نکل کے آتا، بدبو آتی اس دودھ میں، اللہ رب العالمین خالص دودھ پلاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ عبادت بھی خالص کرو۔ وہ رب جو تمہیں خالص دودھ دیتا ہے، ملاوا ہوا نہیں، یہ اور بات ہے کہ مسلمان اس میں بہت ساری چیزیں ملا دیتا ہے، پانی زیادہ دودھ کم والا مسئلہ ہو گیا، وہ تو معلوم ہے، یہ مسئلہ اس پہ نہیں جائیں گے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ ہیں وہ بولتے پہلے ہم لوگ دودھ پیتے تھے، آج ہم لوگ دودھ پیتے ہیں، دودھ کم پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ رب العالمین جو خالص رزق ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی عبادت خالص کریں، بغیر ملائے ہوئے، معبود غیر اللہ کو نہیں ملانا اللہ کی عبادت میں۔ اور ضرورت کیا ہے ملانے کی اور نہیں ملانا؟ یہ توحید ہے، توحید الوہیت، کہ آپ ساری عبادتیں، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ روزہ رکھتے، آپ نماز پڑھتے، آپ قرآن پڑھتے، آپ دعا کرتے، آپ مانگتے، آپ مصیبت میں پکارتے، آپ اولاد طلب کرتے، آپ جو ہے مدد مانگتے، ساری آپ کی عبادتیں کس کے واسطے کرنا؟ یہ نہیں کہ 10 میں سے 9 اللہ کے واسطے، ایک غیر اللہ کے لیے شرک، یہ توحید الوہیت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اور جس کے لیے قرآن کا نزول ہوا اور جس مقصد کے لیے
ہر قوم میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا، وہ یہی ہے توحید، کہ ساری قوم کیا کرے؟ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا، جو قرآن کی آیت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا سچا معبود، ایک اللہ کی عبادت۔ یہ بات یاد رکھیے، اصل خزانہ مسلمان کا یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ حدیث میں نے بتایا تھا، تو دعا لا الہ الا اللہ اصل چیز توحید و الوہیت ہے۔ انکار، اور پہلے انکار دیکھیں، برین واش نکالو دماغوں سے، غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ سے تعلق۔ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں۔ صحیح ہے کلمہ؟ یا الا اللہ لا الہ ہے کلمہ؟ پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میری خواہش کیا معلوم؟ پورے ہندوستان کے مسلمان بیٹھنا، مائک ہونا، توحید کا درس دینا، سمجھانا لوگوں کو۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی توحید؟ سمجھو، کلمے کو سمجھو اپنے، جو خزانہ ہے ایک مسلمان کا، جو جنت کی چابی ہے۔ معلوم ہے نا حدیث، مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں مر جائے کہ اس کو یہ معلوم تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں جائے۔ کتنا بڑا کلمہ ہے، لیکن افسوس کہ اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ لا الہ پہلے، کیا مطلب لا الہ؟ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں، بزرگ بھی نہیں ہیں، درخت بھی نہیں ہے، پرندے بھی نہیں ہیں، پتھر بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ لا الہ نکالو، سب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے خالی کرنا، گلاس کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے پہلے، میں سب نکال فیری ڈال کے کیا یہاں کیا ڈالتے ہیں؟ صرف ڈال کے پورا دھونا، وہاں فیری ڈالتے لوگ، ایک ہی چیز ہے، صاف دھونا، اس کے بعد ڈالو۔ پہلے نکالو دماغ سے، کیا نکالنا؟ تعلق بغیر اللہ۔ آپ کو معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا۔ قبرستان کی زیارت سے اسلام میں شروع میں منع تھا، نہیں جانا قبرستان، اسلام میں شروع میں، بعد میں اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بعض احکام ہیں جہاں شروع میں منع تھا، بعد میں اجازت دی گئی، لیکن دلیل ہونا اس کو۔ ایسا نہیں جیسے لوگ پہلے تھا یا اب نہیں ہے بعد میں، وہ پہلے ہاتھ اٹھانا تھا نماز میں، اب نہیں ہے، بعد کہاں ہے دلیل؟ بول دی ایسی چیز، دلیل کہاں ہے؟ لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس کی دلیل ہے۔ تو شروع اسلام میں قبرستان کی زیارت سے منع کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کا اکثر تعلق اموات سے تھا، وہ جو گزر گئے ان سے لوگوں کے تعلقات تھے، مانگنا، جانا وغیرہ۔ لا الہ الا اللہ ان سے پڑھوایا گیا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی جاؤ قبرستان میں، تو پھر جو کل تک کرتے تھے وہی چیز پھر ہوتی، تو اس سے دور کرنے کے لیے، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو قبرستان سے منع کیا گیا، مت جاؤ قبرستان، کوئی بھی نہیں جانا قبرستان میں۔ بعد میں جو ان کے عقیدے راسخ ہو گئے، مضبوط ہو گئے، توحید مضبوط ہو گئی، اجازت دی گئی قبرستان جاؤ، موت یاد آتی اس لیے جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو۔ کس کی؟ قبر کی، قبرستان کی۔ حدیث میں کیا ہے؟ اگر میں بولا قبر بولے تو حدیث میں قبر نہیں ہے، ایک قبر کے پاس جانا کا نہیں ہے، قبرستان ہے لفظ، مقبرہ ہے نا۔ چلیے، تو یہ ہے مسئلہ توحید الوہیت کا، کہ خالص ایک اللہ رب العالمین کی کیا کرنی ہے، انسان کو عبادت کرنی ہے، اس کا حق ہے میرے بھائی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث شاید کل بتایا تھا میں، معاذ بن جبل رضی اللہ فجر میں بتایا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے، اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ اللہ کا حق بندوں پر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق سارے بندوں پر یہ ہے کہ سارے بندے ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے، جس کو لے کر پیغمبر آئے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اسلام کی بنیاد، عمل قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط، جنت کی یہ چابی، اسلام کا یہ پہلا رکن جو ابھی یہ بچہ بولا نہیں، دیکھا اسلام کے 5 ارکان میں پہلے کیا بولے بیٹے آپ؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی، یہ ہے وہ سب پہلی چیز، بنیادی چیز، عقیدے کی مضبوطی،
اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا، اللہ کا حق اللہ کو دینا. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اس کی صفات پر ایمان لانا. اللہ کے نام ہے بہت سارے، بعض لوگ سمجھتے خالی 99 ہے، 99 سے زیادہ ہیں. کتنے ہیں اللہ کو معلوم، ہم کو جو معلوم ہوئے وہ 100 سے زیادہ ہیں. 104 103 وغیرہ تحقیق ہوئی ہے اس کی ناموں کی، ہے بہت زیادہ اللہ کے نام. کتنے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، دلیلیں موجود ہیں. صفات یعنی کوالٹیز، اللہ کے صفات ہیں. بعض صفات ذاتی ہیں، بعض صفات فعلی ہیں. ذاتی صفات وہ صفات جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، وہ کبھی اللہ سے الگ نہیں ہوتی صفات. فعلی صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے. مثال دونوں کی ایک چھوٹی چھوٹی. ذاتی صفت میں اللہ کا ہاتھ ہے. دلیل تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت. فعلی صفات پیدا کرنا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. جب چاہے جو چیز چاہے اللہ پیدا کرتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ایسی کیسی چیزیں پیدا کی اللہ نے. یہ کیا ہے؟ فعلی صفات ہے. اللہ کی فعلی صفت ہے. تو کچھ صفات ذاتی ہیں، کچھ صفات فعلی ہیں. آپ لوگوں کے لیے جو معلوم ہونا کافی ہے جتنا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں، صحیح حدیثوں میں اللہ رب العالمین کے جو جو نام اور جو جو صفات آئے ہیں اس کو ویسچ ماننا. کیسا؟ ویسے ہی. اردو میں آپ کے پاس ویسچ. 4 کاموں سے بچتے ہوئے، 4 چیزوں سے بچنا اس چیپٹر میں. کس چیپٹر میں؟ اسماء و صفات. نمبر 1 انکار نہیں کرنا. نمبر 2 معنی نہیں بدلنا. بولو 2 بولو، اٹھو بولو 2 بولو. دوسرا نہیں سنے، بیٹھیے بیٹھے سننا غور سے. ہاں سامنے ہیں آپ، نہیں سنیں گا مائک میں، وہاں تک سن رہے لوگ اور تک سن رہے اوپر. کوئی بات نہیں، آپ دماغ ادھر ادھر بدل گئی. بچے نے پہلا جائے 2 کام کیا نہیں کرنا؟ ایک انکار نہیں کرنا، دوسرا معنی نہیں بدلنا. نمبر 3 مثال نہیں دینا. نمبر 4 کیفیت نہیں بیان کرنا. کون امی ابا کے بیٹے 4 بولتے ہیں؟ ابا امی کے بیٹے تو پیارے بیٹے، لال بولتے نہیں ہمارا لال. نہیں بول دیا. انکار نہیں کرنا، معنی نہیں بدلنا، مثال نہیں دینا، اور کیفیت نہیں بیان کرنا. بہت اچھے. سامنے بیٹھنے کا فائدہ، بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ خیر. یہ 4 کاموں سے بچنا کس چیز میں؟ اللہ کے اسماء و صفات میں. تھوڑا سمجھا تمہیں. انکار نہیں کرنے کا مطلب کوئی نام اللہ کا قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا اس کا انکار نہیں کرنا. عام طور پر سمجھیے. صفت، اللہ کی کوئی صفت قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی، انکار نہیں کرنا. جیسے ہاتھ، جیسے تہجد کے وقت کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ آسمان پہ آتے، اترتا اللہ. یہ اللہ سنتا، اللہ ہنستا، اللہ غصہ ہوتا، اللہ دیکھتا. اللہ بات کرتا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا بولے تو دلیل پوچھتا ہوں، کرتا بولے تو دلیل پوچھتا ہوں. پوچھے اللہ بات کرتا نہیں کرتا؟ دلیل. اٹھ کے بولو بیٹے ذرا. یہ مبارک چہرہ دنیا دیکھے بھائی، جواب دے رہے بھائی، وہ بھی قرآن حدیث ہے. بیٹھیے بیٹھیے. اور کسی کو دلیل مانگ. جی بھی شیر اللہ. کلم اللہ ہوا ہے، کلم اللہ، کلم اللہ سب بیٹھے نا، پکڑتے نا. صحیح جواب. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر کوئی بولے میں نہیں مانتا اس کو، یہ غلط ہے. انکار نہیں کرنا صفت کا. جتنی صفت، جتنی صفات قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں آئی ہیں، ہم ان کو ماننا. انکار، یہ 4 کام نہیں کرنا ہے اسماء و صفات میں. نمبر 1 انکار نہیں کرنا. نمبر 2 معنی نہیں بدلنا. کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث میں نام اور صفات آئے ہیں نا، تو یہ جو نام اور صفات آئے ہیں کون سی زبان میں آئے؟ عربک میں. کیونکہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربک. حدیث کون سی زبان میں ہے؟ پھر آپ لوگ کیوں نہیں سیکھے؟
ہندوستان کی مدر ٹنگ کیا ہے بھائی انور بھائی؟ ہندوستان کی ہندی. انگلش آتی نا آپ لوگوں کو؟ انڈیا میں رہ کے ماشاءاللہ ہندی زبان اپنی مادری زبان ہے یہاں کی. انگریزی پڑھاتے گوروں کو پڑھاتے جاتے. ہاں بچے پڑھاتے ہندوستان کے بچے وہاں پڑھا بھی. تو عربی زبان کیوں نہیں سیکھے پھر؟ ڈالر نہیں ملتے اس میں. بغیر عربی زبان کے بھی ریال آ رہا, درہم آ رہا, دینار آ رہا. اس لیے اللہ معاف کرے, یہ دین ہے نا اس زبان میں ہماری. بہرحال اسماء و صفات عربی زبان میں آئے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ قرآن عربی میں, حدیث میں. تو عربی زبان میں جو نام اللہ کا آیا ہے قرآن میں, یا قرآن یا حدیث میں جو صفت آئی ہے, اس کا ایک میننگ ہوگا نہیں ہوگا؟ بولیے بھائی. یہ ڈکشنری میں میننگ رہتا نا. چائے کس کو بولتے اردو میں معلوم نا؟ معلوم نہیں معلوم. کھانا کس کو بولتے؟ مرد کس کو بولتے معلوم ہے نا؟ انسان کس کو بولتے؟ اردو زبان ہے. شمشیر کس کو بولتے اردو میں معلوم نا؟ شگفتہ کس کو بولتے اردو میں؟ ہر ایک لینگویج میں مانا رہتا, ہر لینگویج کا. اور بھی تیلگو میں بھی مانے رہتے ہیں. پیرو اس کا مانا رہتا ہے, الو اس کا ایک مانا رہتا ہے اس لینگویج میں. ٹھیک ہے. ایسی گاڈ ہے, لوگ اللہ کو بولتے ہیں, حالانکہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ گاڈ کی گاڈیس بھی ہوتی ہے, تو اس کا ایک میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماسٹربیشن شاید بولا تھا میں پرسوں. ماسٹربیشن ایک ورڈ ہے انگلش کا, اس کا ایک میننگ ہے ڈکشنری میں. ٹھیک ہے. ایسے تو عربی زبان میں قرآن اور حدیث اترا, تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو عربی زبان میں ہے اس کا ایک میننگ ہوگا ڈکشنری میں. مثال میں دیتا ہوں, اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام بولیے آپ. السمیع. السمیع ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا, ہے نہیں؟ السمیع, اس کا ڈکشنری میں کیا معنی ہے؟ سننے والا. تو ہم کیا بولیں گے؟ اللہ سننے والا. یہ بدلنا نہیں میننگ, سننے والا نہیں, قبول کرنے والا. السمیع کا معنی قبول کرنے والا. بدل گیا نہیں بدل گیا معنی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ السمیع کا عربی زبان میں معنی سننے والا. اگر میں بولوں السمیع کا معنی قبول کرنے والا, صحیح ہے یہ؟ کیوں؟ میننگ چینج کر دیا میں. اور صفت میں کیسی چینجز؟ ہاتھ اللہ بولا قرآن میں, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں. ید عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ کو بولتے ہیں, ہینڈ. تیلگو میں چیتو. چیتو. اب 3-4 نہ کو بولو بھائی, ایک ورڈ جو مشہور ہے وہ بول دو آپ. چیتو سمجھو, ہینڈ. اب اگر اس کا میں یہ بولوں, یہاں اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے, اللہ کے ہاتھ کا مطلب اللہ کی قوت. مانا بدلا یا نہیں بدلا؟ میں بدلا. میں کیا بولنا یا ہم کیا بولنا؟ ہاتھ. اللہ کیا بولا؟ ہاتھ. ید. ید کا مانا ہاتھ. اگر میں بولا قوت, تو عربی زبان میں ید کا مانا قوت نہیں ہے. میں کیا کر رہا؟ مانا بدل دیا. یہ کام نہیں کرنا, ورنہ سزا ہے اللہ کے پاس. کتنے کام نہیں کرنا؟ 4. ایک کیا ہوا؟ انکار. انکار نہیں کرنا. نمبر 2 مانا نہیں بدلنا. نمبر 3 مثال نہیں دینا. کیسے مثال دینے کا مطلب؟ اللہ کی ایک مشہور صفت ہے, تہجد کا جب وقت ہوتا ہے, آخری پہر, اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے نا, اللہ تعالیٰ کیا دنیا میں اترتا ہے. اس میں سے نکال کے رکھو پر. تو اگر ہم یہ بولے, توجہ میری طرف رکھیے, اگر ہم یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ جو اترتا ہے نا, وہ کیسے اترتا معلوم آپ کو؟ اب کوئی تقریر میں بول رہے یا کوئی بول رہے ہیں, چھت پہ سے آپ سیڑھیوں سے کیسا اترتے نیچے؟ مثال دے رہا ہوں میں, جیسے انسان چھت سے نیچے سیڑھیوں پر اترتا, جیسے ہم نیچے اترتے چھت سے نیچے, یا سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر, یا فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پر, ایسا اللہ تعالیٰ اترتا. یہ کیا ہوا؟ یہاں کیا دے رہے ہیں ہم؟ اللہ کو مثال دے رہے ہیں. اللہ کو مثال دے رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ کیفیت بیان کرنا. کیا مطلب کیفیت؟ کیفیت کو کیا بولنے ہیں؟ یعنی ہاؤ بولتے ہیں انگلش میں, ہاؤ. کیفیت جیسے میں سمجھاتا ہوں, اللہ رب العالمین کیسا, کیفیت کا. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے.
اب کیسے ہے عرش پر مستوی معلوم ہے ہم کو؟ نہیں معلوم. اب اگر کوئی شخص بولا سن لو اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی یہ بولے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیا کر دیا؟ یہاں کیفیت بتا دی، صفت کی کیا کی ہے؟ کیفیت بتا دی. یا اور بولے سمجھو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا سنتا، اللہ ایسا دیکھتا، کیفیت بتا رہے اس کی. یہ جائز نہیں کرنا کیفیت، کیونکہ کیفیت بتائی گئی ہے قرآن میں، قرآن اور حدیث میں مثال دی گئی ہے. تو نہ مثال دو نہ کیفیت بیان کرو، نہ انکار کرو، نہ انکار کرو، نہ معنی بدلو، نہ مثال دو، نہ کیفیت بیان کرو. پھر جیسا آیا ہے ویسے ایمان لاؤ. اللہ نے جو بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ بھی وہی بولو. صحابہ وہی بولے، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے. ہم بھی وہی بولیں گے تو اللہ راضی ہوتا. نہیں ہم مثالیں دے رہے ہیں، کیفیت بیان کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں، یا بدل رہے یا انکار کر رہے تو مسئلے میں پڑ جاتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا انشاءاللہ؟ جس کو سمجھ میں نہیں ہے اکیلے میں بعد میں مل لینا. اس کے بعد اور اس کی دلیل دیتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد ہے، اللہ رب العالمین میں اس میں نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو احد کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. عبد الاحد نہیں رکھتے احد. اللہ الصمد، یہ الصمد کیا؟ اللہ کا نام ہے. لم یلد ولم یولد، یہ نام ہے نہیں، صفات ہے، صفات نفی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی، لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا اس کے برابر کوئی نہیں. دوسری آیت لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا، سننے والا دیکھنے والا. اللہ کے جیسے جب کوئی نہیں ہے تو اس کی ناموں کے جیسے بھی کسی کے نام نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے جیسے بھی کسی کی صفات نہیں ہے. سمجھ میں آیا انشاءاللہ؟ بعض علماء کرام نے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ توحید کی 3 قسموں کے بجائے 2 قسمیں بیان کی. اسماء و صفات کو ربوبیت میں انکلوڈ کر دیا، کہا ربوبیت اور اسماء و صفات ایک، اور توحید الوہیت ایک. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ 3 بولیے 2 بولیے، لیکن یہ جو توحید کی قسمیں ہیں، چاہے ربوبیت ہو یا الوہیت ہو یا اسماء و صفات ہو، ان 3 قسموں کی دلیلیں کیا ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ میں بولا تھا حیدرآباد میں، پتہ نہیں کہاں بولا تھا لاسٹ ایئر. جی بھائی، استقراء. اس کی دلیل کیا ہے؟ استقراء مطلب قرآن پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر یہ دلیلیں بتائی گئی ہیں. ہم جب قرآنی آیات پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھے تو ہم کو ربوبیت ملی، الوہیت ملی، اور کوئی توحید حاکمیت والی قسم ہمیں نہیں ملی. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں ایک قسم ہے توحید حاکمیت کہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہونا کہتے ہیں، پوری جماعت بنا کے کام کر رہے ہیں. اللہ کی حکومت زمین پر، اسی لیے پیغمبر آئے کہتے، اسی لیے کون بولے؟ پیغمبر اللہ کی حکومت زمین پر قائم کرنے کے لیے آئے. بیٹھ جائیے ہوگا کام. اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین پر قائم کرنے کے لیے آئے، پیغمبر کیوں تشریف لائے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، بولو بیٹے یا بولو بھائی کہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے کس واسطے بھیجا؟ کون سی توحید؟ الوہیت یا ربوبیت؟ الوہیت. ربوبیت آلریڈی مانتے تھے نا وہ لوگ. کیا مطلب توحید الوہیت؟ اور تھوڑا ایکسپلین کیجئے کیوں آئے سارے پیغمبر؟ تاکہ سب کو یہ بتانا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یا ایک اللہ کا قانون ماننا فرق ہے. فرق ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، زمین کی خلافت ان کو دی جائے گی، ان کے دین کو غالب کیا جائے گا، خوف کو امن میں بدل دیا جائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ کام ہم کرنا، زمین دینا، حکومت دینا نہیں دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں. یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صحیح ہے نا؟ تؤتی الملک من تشاء ہے قرآن میں. اے اللہ تو اپنا ملک جس کو چاہے دیتا ہے. ہم اس کے لیے کام نہیں، ہم کام کریں گے انبیاء کے طریقے پر، اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، شرک سے منع کرنا. چلیے اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک کی 3 قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر، نمبر 2 شرک اصغر، نمبر 3 شرک خفی. شرک عربی زبان میں بولتے، اچھا توحید عربی زبان میں بولتے کسی ایک کرنا. توحید کا معنی کسی چیز کو ایک بنانا، اور شرک کا معنی ملانا. شرکاء بول کے لکھا ہوا عربی میں، پارٹنرز، گروپ آف کمپنیز وغیرہ ہوتے ہیں نا، پارٹنرز ہوتے ہیں کمپنی میں، ٹھیک ہے، اس کو شرکاء فی التجارہ بولتے ہیں، بزنس پارٹنرز.
شرکا فی التجارہ، بزنس پارٹنرز. تو شرک کا مطلب اصل معنی شرک کا کیا ہے عربی زبان میں؟ ملانا. تو شرک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اس کی عبادت میں کسی اور کو ملایا جاتا ہے، اس واسطے شرک کو شرک بولتے ہیں. یہ 3 قسم کا ہوتا. نمبر 1 شرک اکبر، پیدا شرک، بڑا شرک. نمبر 2 چھوٹا شرک. نمبر 3 چھپا ہوا شرک، شرک خفی. بعض علماء نے کہا، خود مصنف نے بیان فرمایا رحمہ اللہ، بعض نے 2 قسم بیان کی، شرک اکبر اور شرک اصغر. کیا ہے بھائی شرک اکبر، کیا ہے شرک اصغر، اور اس کا نقصان کیا ہوتا؟ سب سے پہلے یہ سن لیجئے، آسمان و زمین میں سب سے بڑا جرم بولے معلوم؟ مارنا جرم، لوٹنا جرم، جلانا جرم، چوری کرنا جرم، مرڈر کرنا جرم، ڈرگس یوز کرنا جرم. ٹھیک ہے، شریعت اسلامیہ. اچھا بعض جگہ جو ہے یہ جرم نہیں ہوتا، بعض چیزیں جرم نہیں ہوتے. بعض جگہ ایک جگہ ایک چیز جرم ہے، دوسری جگہ وہ جرم نہیں. ایک کنٹری میں جرم، دوسری میں کر سکتے ہیں، لیگلی ہے. جیسے شراب پینا کسی کنٹری میں جرم، کسی کنٹری میں نہیں. یو کین ڈرنک، فریڈم، لے کے جاؤ. سمجھ آ رہا؟ لے کے جاؤ، آپ کی مرضی بھائی، جو چاہے کرو، ذرا سائڈ بیٹھ کے کرو. بعض جگہ نہیں، ممنوع، جرم. کیسا بچی کو ہاتھ لگائے؟ بعض جگہ نہیں کر سکتے، انہوں دونوں راضی. ایک جگہ اجازت لیگل، ایک جگہ انلیگل. تو لیگل انلیگل یہ جو ابھی جرم میں بتا رہا ہوں، شریعت میں، اللہ کی شریعت میں جرم بہت ہے. جرم سب سے بگیسٹ جرم شرک. اوپر والے کا کھا کے نیچے والے کو دودھ پکارنا، کھلا رہا انہیں، پلا رہا انہیں، دے رہا انہیں، سب کچھ انہیں کر رہا، مانگ رہے مخلوق سے. اور ایک عجیب کانسیپٹ بٹھا کے رکھ دی، کتنا کام کرنا ہے، نہیں کیا کرنا، ٹائم دیکھو، کام دیکھو، ٹائم دینا نہیں ہے، کتنا بھی کرے کم ہے. ایسا کیسا سمجھانا شرک بول کے سوچتے رہتا ہوں، کیسا کیسا سمجھانا کہ ہمارے بھائی شرک چھوڑ دینا بس، کیونکہ یہ وہ بلا ہے جو ایک مرتبہ آ گئی زندگی لے کے چلے آتی، آخرت بھی لے کے چلے آتی. خطرناک بلا، خطرناک مصیبت. اتنا نقصان شرک کا ہے، کوئی چیز کا نقصان نہیں ہے. آپ کو ارے آدمی بیمار بھی ہوتا شرک سے، اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے. اس کا سکون ہو جاتا، اس کا دل، اس کا چہرہ، اس کی زندگی، اس کی آخرت، اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. کس سے؟ شرک سے. اتنی بڑی بلا ہے، اتنا بڑا جرم ہے آسمان. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان و زمین میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسری روایت میں وہ تم کو کھلائے اور تم کسی اور کو پکارو. شرک سب سے بڑا جرم. اس میں سب سے جو پہلی قسم ہے بڑا شرک. بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے جو طریقے ہیں، کئی قسم کی عبادت ہے نا، دعا عبادت، نماز عبادت، سجدہ عبادت، روزہ، قربانی، نذر و نیاز، بھروسہ کرنا، مدد مانگنا، اولاد طلب کرنا، رزق مانگنا، مصیبت میں پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، سب کیا ہے یہ؟ قربانی دینا، سب کیا ہے یہ؟ عبادتیں ہیں. عبادت کی کسی ایک قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا اس کالڈ شرک. کیا ہے یہ؟ صرف شیء من انواع العبادت لغیر اللہ. عبادت کے جو ٹائپس ہے، ٹائپس آف ورشپ، اس میں سے کہ ایک ٹائپ کو، ایک قسم کو کسی اللہ کے لیے کرنا اس کالڈ شرک. اس کا مطلب شرک. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ ہے شرک. تو شرک اکبر کا نقصان، سب سے بڑا جرم. نمبر 2 یوجب حبوط العمل، عمل ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. عمل، اعمال کو برباد کر دیتا ہے شرک اکبر. مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، تلاوت، شرک ہے، گئے، نماز بھی گئی، روزہ، نہ نماز قبول ہوتی، نہ روزہ قبول ہوتا، نہ تلاوت، نہ تراویح، نہ قرآن، نہ صدقہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، نہ حج، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کس سے؟ شرک سے. 10 لیٹر تازہ دودھ بھینس کا، ایک قطرہ پانی نہ ڈالے اس میں، کمپلیٹ فریش ملک، تھوڑا زہر ڈال دینا، کیا ہوتا؟ پورا دودھ زہر اپنا اثر دکھاتا، پینے والا آؤٹ، مر جاتا.
اس سے زیادہ خطرناک شرک. آپ دیکھیے ایک آدمی 50 سال عمل کر رہا, کتنے سال؟ 50 سال نماز پڑھ رہا, روزہ رکھ رہا, قبرستان کی زیارت کر رہا, درود پڑھ رہا, صدقہ خیرات کر رہا, رشتہ داروں کا حق ادا کر رہا, بھی عمل 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 50 ایئرس, 50 سال شرک ہے اس کی زندگی میں, پورے عمل. دلیل اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ شرک کریں گے اللہ ان کے سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا. بھئی محنت کا پھل ملنا نہیں ملنا. نماز کیوں پڑھے ابھی آپ؟ تراویح پڑھے کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث سنے ہوئے تراویح پڑھے تو ثواب بہت ملتا کرتے, تراویح پڑھے تو جو ہے پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب ملتا. تو اس ثواب کی امید میں ہم نماز پڑھے, محنت کیے, روزے رکھ رہے. یا تو خیر ماشاءاللہ اچھا موسم ہے جہاں سخت گرمی ہے, یا 21 گھنٹے کے روزے ہیں جس کنٹری میں, وہاں بھی لوگ ایک امید کے ساتھ روزہ رکھ رہے. لوگ محنت کر کے اپنی پونجی جمع کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا کے حج کر کے آتے. اگر اعمال برباد ہو گئے تو فائدہ کیا ہے بتائیے؟ اعمال قبول ہونا نا, اس کے لیے بنیادی شرط توحید ہے. اگر شرک کی ملاوٹ ہے تو پورے عمل برباد ہو جاتا. کیا فائدہ پھر زندگی میں؟ اچھا اتنا ہی نہیں, اور والخلود فی النار لمن مات علی, اور اگر شرک پر موت آ جائے تو پھر جہنم ہمیشہ. یہ اور ایک پرابلم ہے, اور اس سے بڑا ایک پرابلم. اچھا یہ تو آخرت کے مسئلے ہے نا, میں دنیا کا ایک بہت بڑا پرابلم بتاؤں آپ کو شرک سے, دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں, سن لیجئے, یاد کر لیجئے, فیس بک پہ ڈالیے, واٹس ایپ پہ ڈالیے, پوری دنیا میں ڈالیے, آیت ٹرانسلیشن کے ساتھ ڈال دینا. کیا پوری دنیا میں ایک چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو, گلوبل وائز, کیا؟ پیسفل لائف. کیا چاہیے؟ سکون ہونا. بھائی ٹینشن رکھو بھائی, جاؤ سکون, سونے دے بھائی, جاؤ سکون مر رہا انسان. پیسے, سکون ہونا, سب کو سکون چاہیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ بولیے بھائی, پوری دنیا کو پوچھو, کہیں بھی مارو سوال. پیس ہونا, پیس ہونا, سونا سکون سے, اٹھنا سکون سے, کھانا سکون سے نا, یہ گڑبڑ نہیں ہونا, پریشانیاں نہیں ہونا, بمباری نہیں ہونا, قتل و غارت گیری نہیں ہونا, فتنہ و فساد نہیں ہونا. پیس پوری دنیا کی ضرورت ہے آج. صحیح ہے نہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک سے بچائے انہی کے لیے پیس ہے دنیا میں اور آخرت میں, وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. اسٹیٹ پیتھ پہ وہی لوگ ہیں, پیسفل لائف انہی کی ہے, ادھر بھی ہیئر اور ایئر آفٹر ہوتے نا ادھر. جی کتنی بڑی چیز ہے دیکھیے جس دنیا. اب لوگ پیس کے لیے کیا کرنا, قانون سخت بنا دینا, چوکے پکڑو مارو اس کو, دکھنا نہیں گلیوں میں, ادھر نہیں دکھنا ادھر نہیں. پیس کے لیے کیا کیا کچھ کرتے لوگ, بیٹھ کے پلاننگ کرتے, بھائی کنٹری میں پیس کیسا لانا, شہر میں پیس کیسا لانا, گھر میں پیس کیسا لانا. پیس سکون, امن سکون کیسا ہونا بھائی, سکون. بعض لوگ سمجھتے ہیں پیسے زیادہ کما لو سکون آ جاتا. کون بولے؟ پیسے کما کے پریشان بھی ہے لوگ, ایک دو نے کئی لوگ پریشان ہیں, سو تو خود بھی پریشانی ہوتی, کب شور آتا ہے کیا ہوتا ہے بول کے, سب کو معلوم ہوگا میرے گاڑیاں بہت ہو گئے, لینڈ ہو گیا, میں فلاں فلاں. سکون ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں. اور اصل سکون کس چیز کا ہے بتائیے ذرا, دیکھیں گے, بہت سائنس پڑھے نا آپ لوگ. باڈی کا سکون ہے, دل کا سکون ہے. کیا بات علامہ علماء نے لکھا ہے, علامہ ابن قیم. اصل سکون کیا ہے معلوم؟ جو دل کا اندر کا سکون ہے. انہیں سکون سے رہا تو سب سکون سے رہتا. یہاں پرابلم ہو جاتی نا, چہرے کا رنگ اڑ جاتا, ہاتھ پیرا پریشان, وہ کیا بولتے بی پی بول, شوگر آ جاتا بلڈ میں, پریشان. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, دیکھو کیا ہوا کیا ہوا, پہلے کیا کچھ کھائے, یہ کیا ہوا, آخر کوئی نیوز آئی. اصل دل کا سکون ہے, یہ سکون سے رہا نا پوری باڈی سکون سے رہتی. اللہ بتا رہا ہوں, یہ پتہ نہیں ڈاکٹر مانتے نہیں مانتے یہ بات. ڈاکٹر مانو نہ کو مانو, ہم ڈاکٹر کو مانتے ہیں, تم ہمارے کو مانو کیوں؟ قرآن حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اور آزما کر دیکھ لینا, یہ میری بات آج تحقیق نہیں ہوئی ہے, کل جو ہے تحقیق ہوتے بولتے ڈاکٹرز کر دیا بھائی, اصل کہتے دل کا سکون ہے, ادھر سے آئے تو پوری پبلک مان لیتی. پھر قرآن حدیث سے بتائے تو سمجھ میں نہیں آتی جلدی لوگوں کو بات. سمجھ میں آ رہا؟ جیسا وہ بات آدمی عقل سے سوچتا, دل سے سوچتا. قرآن حدیث سے کیا ثابت ہے؟ دل سے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ عقل. اب آج بولے تو سمجھ میں نہیں آتا, کل کوئی ڈاکٹر بول دیا, کوئی سائنٹسٹ پروف کر دیا, ہاں دل سے کہتے ہیں. کیا ہے بات, بہت ہے ایسے مسئلے. بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ ہے دلیلیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. آپ نماز پڑھیے سکون ملتا. قرآن سنے، کبھی اکیلے میں قرآن سنیے. اللہ شریم صاحب پڑھ رہے ہیں، سدیش صاحب پڑھ رہے ہیں، یا بہت بڑے قاری حذیفی صاحب، علی عبد الرحمن حذیفی، عالم بڑے پہلے قاری. تجوید میں سب سے بڑے قاری کون ہیں معلوم ہے آپ کو؟ حذیفی، مدینہ کے علی عبد الرحمن حذیفی، بہت بڑے سعود الشرع ماشاء اللہ، بڑے بڑے قاری ہیں. تجوید دیکھیے ان کیا کہا، قرآن سنیے ان کا کیسا دکھتا. پڑھ رہے ہیں اللہ، سکون ملتا نہیں ملتا. شرک سے سکون نہیں ملتا. اللہ کو سجدہ کر کے دیکھیے، آپ اللہ سے دعا کر کے دیکھیے، روزہ رکھے تو سکون ملتا، عبادت کرے تو سکون ملتا. شرک کا ایک بہت بڑا دنیا کا نقصان، دنیا کا امن خراب ختم ہو جاتا. امن و امان کی زندگی نہیں گزار سکتے. پھر فتنہ و فساد، مسئلے مسائل، کیوں؟ شرک ہے دنیا میں. زمین پہ شرک ہونے سے وہاں کا امن ختم ہو جاتا. اس لیے چیک کیجئے، اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں جو ہے شرک نہیں ہے، وہاں امن و امان دیکھیے، سکون سے رہتے لوگ. ٹھیک ہے، چلیے. اور ہدایت نصیب نہیں ہوتی. آخرت میں نقصانات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا اور جہنم میں ہمیشہ. صرف جانا نہیں، اگر موت ہو جائے شرک پر تو شرک کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمیشہ کے لیے آدمی کہاں جاتا؟ جہنم. خالی جا کے آتا نہیں پھر جنت میں. وہ تو موحدین ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے سزا کاٹے ہوں گے، لیکن شرک پر مرنے والا کہاں جاتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، مأواہ النار وما للظالمین من انصار. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کبھی ایسے ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہوئے مر جائے وہ کہاں جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے. جی ہاں، ہمیشہ کے لیے. اللہ بچا کے رکھے. اللہ نے فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. سورہ توبہ کی آیت ہے، ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین اللہ کی مسجدوں کو تعمیر نہیں کرتے، اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے جنہوں نے اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دی ہے. اولئک، یہ شرک کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، اور وفی النار هم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. ترجمہ سن لیجیے دو آیتوں کا جو شرک کی مذمت میں آئی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. دوسری آیت انه من یشرک باللہ، یقیناً جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی. کیا مطلب جنت حرام؟ نہیں جا سکتا جنت. جنت حرام مطلب نہیں دیکھ سکتا جنت. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. وما للظالمین من انصار، اور ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں شرک کی قسمیں ہیں. کیا؟ جیسے دعاء الاموات والاصنام والاستغاثۃ بہم والنذر لہم. مردوں یا بتوں یا مردوں سے دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک کی مثال. قسم ہے. دعا سب سے بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے. اب ہر عبادت میں دعا ہے. نماز کیوں پڑھ رہے؟ اس میں دعا ہے، کچھ مانگتے اللہ سے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ فائدے والی چیزیں مانگتے، نقصان دینے والی چیزوں سے دور رہنا چاہتے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جتنی عبادت ہے اس میں مانگنا ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اسی لیے یہ بتایا گیا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب، تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو دعا بہت بڑی عبادت ہے. تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے. اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے ہی مانگنا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور مردوں سے یا بتوں سے مانگنا شرک اکبر. مردہ کا مطلب معلوم آپ کو کیا؟ مردے کو کیا کرتے ہیں؟ آدمی جب مر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ نمازیں، اس سے پہلے تجہیز، تکفین، غسل دیتے، کفن پہناتے، ڈولا میں ڈال کے لے کے آ کے مسجد میں نماز جنازہ پڑھاتے. کیا مطلب اس کا؟ چلے گئے لوگ، اچھے تھے اپنے اچھائی لے کر گئے، برے تھے اپنی برائی لے کے چلے گئے. یا نہیں؟ زندے کو کبھی کفن پہنے سو دیکھے آپ؟ کسی زندے کی نماز جنازہ پڑھتے کوئی؟ مارتا نوٹ کے
ارے میری نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں ہے نہیں؟ جتنے لوگ گزر گئے اموات. آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو معاملہ ختم ہے اس کا, سن بھی نہیں سکتا انہیں. اب دیکھیے آدمی بہت بڑے بزرگ تھے, کیسا سمجھ میں نہیں آتا بھائی شرک. ارے نہلا کے کیسا مانگتے تھے, اس سے نہلا کے مانگتے, زندگی میں نہاتے تھے انہوں, انتقال ہونے کے بعد کپڑا وپڑا ڈال کے نہلانا. بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مفتی تھے, نہلانا پڑتا بھائی, نہیں نہا سکتے, ختم ہو گیا. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, کیوں؟ پانی ایسا لے کے پانی نہیں ڈالے سکتے, صابن نہیں لگا لے سکتے, ایسا ختم, جان نکل گئی نا. مفتی تھے بھائی, ارے کیسا نہلا رہے آپ, انہوں نہا لینا, ارے کیسا نہ تھا, چلے گا بھائی آدمی, ہے یا نہیں؟ صحابہ کو بھی غسل دیا گیا نا. کیا ہے بات سمجھ نہیں آتی, شرک کس سے مانگ رہے, ذرا دیکھو ان کی حالت دیکھو. جب مانگنے سے پہلے ایک منٹ, وہ بعد میں خبر بات, اس سے پہلے دیکھو چلے گئے, کیا ہوا, اٹھو اٹھو, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے, ڈاکٹر صاحب چیک کرتے, سانس سوری یو آر ٹو لیٹ, بہت پہلے چلے گئے لوگ, سوری اب کچھ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے, لاسٹ ڈاکٹروں کو سمجھ میں آتا, ختم ہو گیا. اب بھائی اوپر والے ڈاکٹر بولتے نہیں بولتے, اب اوپر والے سے مانگے. بعض ڈاکٹر کو معلوم ہوتا, وہ بھی کیا کیا گیما کھیلتے لوگ, نہیں رکھتے لاش کو ایسے, ایک دن دو دن آتے رہتا وہ. اور ٹرائی کر رہے ہیں, دعا کرو آپ, یو آر ٹرائنگ اور بیسٹ, یو پرے. اچھا ڈاکٹر صاحب بولے ٹرائی کر رہے, ہمارے لوگوں کا حال دیکھو, چیک کرنا جا کے, ہے نہیں ہے بول کے چلے آتا. اس کو کیا کرتے, اس مردے کو دیکھیے آپ, وہ بہت بڑے بزرگ ہیں, نیک ہیں, بڑے ہیں بھائی, بہت بہت بڑے بزرگ. انتقال ہو گیا تو کیا کرتے, سیدھا لے کے جاتے. پہلے غسال کہاں ہے بھائی, لیکن انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خوشخبری سنا رہا ہوں میں, جو بھی بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ, آپ کو غسال کو بلانے کی ضرورت نہیں, آپ خود غسل دے سکتے ہیں میت, انشاءاللہ. جی ہاں انشاءاللہ غسل دیتے آپ, میرے کو معلوم ہے پکا, کیونکہ ایزی ہو, حدیثوں کی روشنی میں بتائیں گے ہم انشاءاللہ. تو غسال کو بلا کے ذرا غسل دو بھائی. ارے اتنے بڑے بزرگ, ہاتھ کیسا لگاؤں, بولتا ہوں ٹھیک ہے بھائی دیں گے غسل, کپڑا پہنا کے غسل دیتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. دیکھیے عاجز ہے, کمزور ہو گئے, ختم, روح چلے گی. اس کے بعد غسل دے کے ان کو کفن پہناتے نہیں پہناتے, کپڑا دیکھے ہوں گے نا, کفن پہناتے. اس کے بعد جو اٹھاؤ بھائی, ذرا اچھا آرام سے اٹھاؤ بھائی, میت ہے نا, تکلیف نہیں دینا. اٹھ بھی نہیں سک رہے انہوں, اٹھا رہے ہیں ان کو. اس کے بعد ڈولے پہ بٹھا کے پھر اٹھاتے, 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ, 4 لوگوں نے اٹھانا, سامنے سے نہیں جانا, کیا کیا نکالے نہیں چیزاں, پیچھے سے آنا کہتے, سامنے سے نہیں جانا, 4 لوگوں پکڑنا, 5 لوگوں نے پکڑنا, 6 لوگوں نے پکڑنا, کیا کچھ مسئلے نکال دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا اچھا سیدھا سادہ دین دیا تھا, جس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں اتنا پیارا دین چھوڑ کر گئے جس کی رات بھی صبح کی جیسے روشن ہے. جیسے صبح روشنی ہوتی ہے, رات بھی ویسی ہے. اتنا کلیئر, ایزی, سمجھ میں آنے والا دین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے. لوگوں نے ملایا, اتنا ملا دیا, کہاں ملا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اصلی دین دین جیسا بولے نہیں, مدینہ سے اتنی نکلتی تھی, عراق پہنچتی تھی اتنی لمبی ہو جاتی تھی, کوفہ پہنچتی تھی, یہ سب مکسنگ ہوتی تھی. ہے وہ سب مسئلے ہیں, کہاں بتاؤں آپ کو. چلیے, تو کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ بندہ دعاء الاموات, یہ میت ہے, ان کو ڈولا اٹھایا جا رہا ہے. اس کے بعد رکھ کے نماز جنازہ پڑھ کے, اللہ نماز جنازہ پڑھتے نا, نماز جنازہ کی دعا میں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وکر نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. دعائیں پڑھتے ہیں, اللہ ان کو معاف کر دے, ان پر رحم فرما, اور جو ہے ان کو اچھا اہل عطا فرما, وغیرہ وغیرہ سب دعائیں کرتے ہیں. ان کے گناہوں کو جو ہے برف سے پانی سے دھو دے, ان کے واسطے دعائیں دے رہے. اس کے لے جا کے قبر میں دفنا دیتے, مٹی بھی ڈالتے, انہوں اندر مٹی بھی ڈالنا, سب ڈالا, ہو گیا, چلے گئے. اس کے بعد آ کے بابا بھائی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا بھائی, شروع سے دیکھو آپ, میں بتایا نا پوائنٹس, ان سے کیسا مانگ رہے پھر, ان کو بولے نا اللہ رحم فرما ان پر, یہ دنیا سے چلے گئے. پھر اس میت سے کیسے مانگا جا رہا ہے. قرآن نے بیان فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو ایک مثال اللہ نے دی ہے, غور سے سننا. ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے, نہیں بولنا ویسا. کیا ہے مثال؟ مکھی کی مثال. تم اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ سب مل کر, جتنوں کو پکارا جاتا ہے, ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور مکھی کوئی چیز لے جائے تو وہ چیز واپس بھی نہیں لا سکتے. مکھی کتنی, اس کا منہ کتنا, اس کے ہاتھاں کتنے, اس کا پیر کتنا,
دیکھیں مکھی گوگل امیجز پہ جا کے دیکھو بگیسٹ مکھی ان دا ورلڈ کتنی ہوں اس کے ہاتھاں کتنے اس کے پیراں کتنے کیا لے کے جاتی تھی مکھی اللہ قرآن میں کیسے سمجھا رہا دیکھیے مکھی اگر کوئی چیز لے جائے ان کی جن کو تم پکارتے ہو اپنی چیز کو وہ جو چیز لے کے گئی مکھی کیا لے جاتی دودھ پیڑا لے کے جاتی ہے مٹھائی میں سے مکھی عام طور پر مٹھائیوں پہ بیٹھتے ہیں نا کتنی مٹھائی لے کے جاتی ہے مکھی ایک پیس نا وہ واپس نہیں لا سکتے اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے تمہاری پریشانیاں کیسے واپس دور کریں گے تم کو اولاد کہاں سے لا کے دیں گے تم کو رزق کہاں سے لا کے دیں گے جو مکھی کو ہٹا نہیں سکتے نہ مکھی سے چیز کو واپس لا نہیں سکتے اور اس سے پہلے نہ مکھی کو پیدا کر سکتے اور اس کے برخلاف قوی اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے تم اس سے مانگو اس کو پکارو اس کو چھوڑ کر ان لوگوں سے اموات سے پکارتے ہیں اموات کچھ نہیں کر سکتے میرے انک لا تسمع الموتى اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے چلیے والاصنام اور بتوں کو پکارنا بت معلوم ہے نا وہ بھی جو ہے شرک اکبر ہے والاستغاثۃ بہم مردوں سے یا بتوں سے مدد مانگنا ہماری مدد کیجئے ہماری پریشانی دور کیجئے نہیں کر سکتے جو سن نہیں سکتا وہ پریشانی دور نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کی واقعات پر غور کیجئے جب بت جو تھے سب کو جو ہے انہوں نے کاٹا ایک بڑے بت کے اوپر کلاڑی رکھ کے چلے گئے قوم آئی آگے دیکھیے ارے یہ کیا ہو گیا ضرور ابراہیم کی حرکت ہوگی یہ بلائے کون کرے یہ بولے پوچھو ان لوگوں سے کیا بولے یہ لوگ تھے نا یہ کسی کا ہاتھ چھوٹا ہوا ہے کسی کا پٹ پوچھو ان لوگوں سے بولے ان سے کیسے پوچھنا انہوں سنتے نہیں بات پکڑے پکارتے کیسے پھر ان کو بھائی دیو بول کے غصہ آ گیا ساتھ آگ جلائے تھے نہیں سن غصہ کیا کرنا سمجھ نہیں آ رہا جواب ہی نہیں ہے بھائی تو بولے یہ بڑا ہے نا اس سے پوچھو انہیں دیکھا ہوں گا نا نہیں انہیں دیکھتا بھی نہیں انہوں سنتے نہیں انہوں دیکھتا نہیں پھر جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں وہ رب ہو سکتا نہیں ہو سکتا جاؤ یہ کفر ہے یہی سمجھا رہا ہوں لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو قرآن دیکھے کیسے توحید کو سمجھا رہا ہے شرک کی مثالیں دے کر کیسے سمجھا رہا ہے جو سنتا نہیں جو دیکھتا نہیں جو پکار نہیں سکتا جو حرکت نہیں کر سکتا وہ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے چلیے والنذر لهم اور نذر و نیاز کرنا چڑھاوے چڑھانا جو مشرکین مکہ کا یا پہلوں کا جو ہے طریقہ تھا یہ بھی جو ہے شرک ہے شرک اکبر ہے چڑھانا بابا کے نام ان کو ضرورت ہی نہیں ان کو ضرورت آپ کے دعاؤں کی ہے آپ دعا کیجئے جیسے نماز جنازہ میں دعا کیے تھے والذبح لهم اور ان کے لیے قربانی دینا ان کے لیے بکرے کاٹنا اور لوگ بولتے ہیں بھائی ہم بسم اللہ بول کے کاٹتے ہیں وہاں جا کے میں سمجھاتا ہوں ایک بات بسم اللہ بول کے کاٹنے سے کوئی چیز حلال ہوتی اگر سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں آپ اصل کتے کو پکڑ کے بسم اللہ اللہ بول کے کاٹ دیا کتے کا کوئی حلال ہوتا آپ بولتے ہیں نہیں ایسا کیسا بھائی ارے بھائی بسم اللہ بول رہے نا صرف بسم اللہ نہیں اس میں کئی کنڈیشن ہے نمبر 1 نیت نمبر 2 وہ جانور جو حلال جو جانور آپ ذبح کر کے کھانا چاہ رہے وہ شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے جیسے بکرا کاٹ سکتے حلال ہے پھر اللہ کا نام لینا یہ جو بکرے لے جا کے قبروں کے پاس یا کیا بولتے بتوں کے پاس ذبح کرتے تھے یہ لوگ وہاں ان کی نیت کیا تھی بکرا وہاں کیوں لے کے جا رہے وہاں ہے اصل مسئلہ انما الاعمال وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں وہاں قربانی جلدی قبول ہوتی یہی ہے اصل پروگرام مسئلہ نیت ہے نا پھر اللہ کے نام پہ کاٹنا ہے گھر میں بسم اللہ بول کے کاٹ کے کھاؤ گوشت کون منع کر رہا چلیے یہ بڑا شرک ہوا چھوٹا شرک کیا ہے قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو شرک قرار دیا گیا لیکن وہ پہلی قسم میں سے نہیں ہے یعنی بڑے شرک میں سے نہیں ہے جیسے ریاکاری معلوم دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا پیسے ہیں بھائی میں حیدرآباد میں ایک بڑی مسجد بنانا چاہ رہا ہوں کتنے کی 2 کروڑ روپے کی مسجد زمین لیے ارے بھائی 2 کروڑ کی مسجد بنا رہے مسجد بنانا مسجد فوٹو میرے نا کون بنائے فلاں یاسر صاحب بنائے 2 کروڑ کی مسجد اللہ بچائے بتا رہا ہوں مثال دینے کے لیے یاسر صاحب جو ہے 2 کروڑ کی مسجد بنائے گا ذرا نام ہونا دیکھے بھائی فوٹو میں ذرا آنا اخبار میں ذرا اچھا ٹھہر کے لیتے ہیں فوٹو پیچھے مسجد بڑی ہر جگہ تو پبلسٹی کے لیے ریاکاری کے لیے مسجد بنائی گئی 2 کروڑ کی یہ کیا ہے شرک اصغر ہے اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا ابا کی قسم بھائی میں نے کھاؤں ہمارے بچے کی قسم بھائی ہماری بیوی کی قسم بھائی دادا کی قسم یہ سب کیا ہے شرک اصغر ہے چھوٹا شرک ہے اسی طریقے سے اس قسم کے جملے بولنا
اللہ اور فلاں جو چاہے، اللہ اور فلاں جو چاہے، یا اللہ اور اس کے رسول جو چاہیں، اللہ اور اگر آپ چاہیں تو میرا کام بن جاتا. یہ کیا ہے؟ شرک اصغر. کیونکہ چاہت، چاہنا، اللہ چاہے تو اس کے ساتھ کسی کو ملانا نہیں. اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو میرے کو نوکری مل جاتی. مثال کے طور پر ایک بچے کو جو جاب چاہیے تھی، ہنٹنگ پہ تھا بچہ، ایک کمپنی میں اس کو پتا چلا کہ وہاں اس پہ جگہ ہے، ایک آدمی کی ضرورت ہے. وہ جو ہے اپنا فارورڈ کرا، میل کیا جو بھی ہے اپنا سی وی. اس کے بعد اس کو بولا ٹھیک ہے فلاں ڈیٹ پر آپ آئیے، آپ کی انٹرویو ہے. انٹرویو سب ہوگی اس کی. اب اس کے بعد جو ہے بچہ بول رہا ان کو، باس کو، جو بھی ہے مینیجر ہے ان کو بول رہا اللہ چاہے اور آپ چاہے تو میری نوکری پکی ہو جاتی. غلط. کیوں؟ اللہ کے ساتھ مینیجر چاہنا، اللہ اور مینیجر دونوں چاہے تو نوکری ملتی. بول رہا بچہ. غلط بول رہا صحیح بول رہا؟ اگر یہ بولا بچہ اللہ چاہے پھر دین اس کے بعد آپ چاہے مینیجر صاحب تو میری نوکری پکی. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ کہو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے. سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ اور بولنے سے ملاوٹ ہوتی ہے. جیسے بولے مثال خالد اور عمر، خالد اور عمر مسجد عباد الرحمان آئے، کیا مطلب؟ اور کورڈ اینڈ جو بولتے ہیں، خالد آئے پھر عبداللہ آئے یا پھر فاروق آئے، تو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ملاوٹ ہو رہی نہیں. پہلے خالد آئے کہتے پھر بعد میں آئے کہتے. سینٹنس ہی یہ معلوم ہو رہا. حدیث کا یہ مطلب ہے اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. اگر ہم یہ بولے اللہ اور آپ تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر کی ایک مثال ہے. چلیے، اور اس کی دلیلیں سب کی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ریاکاری کی حدیث موجود ہے کہ میں اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. صحابہ نے فرمایا کہ کیا ہے شرک اصغر؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا وہ ریاکاری. کیا ہے؟ ریاکاری. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے مسند احمد کی، جس نے کسی چیز کی اللہ کے سوا قسم کھائی، اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا. اور یہ صحیح سند ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. اور جو میں ابھی حدیث میں لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے، اللہ چاہے پھر فلاں چاہے. تو یہ ساری قسم کے الفاظ، یہ اس قسم کی جملے جو ہے یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہیں. لیکن اس کی وجہ سے آدمی جو ہے ہمیشہ جہنم میں نہیں جاتا جو بڑے شرک کی وجہ سے جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا شرک ہے. چھوٹے شرک سے جو ہے آدمی جہنم میں نہیں جاتا، لیکن اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی وغیرہ ہو جاتی ہے. لیکن پہلے بڑے شرک سے جو نقصانات ہیں بڑے بڑے، وہ چھوٹے شرک سے نہیں ہوتے ہیں. تیسری قسم کا شرک جو بتانا ہے آخر میں، وہ ہے چھپا ہوا شرک، شرک خفی. کس کو کہتے ہیں شرک خفی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی، یعنی مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈرانے والی ہے. میں اس مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں، کیا میں وہ چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے کہ دجال سے بھی بڑھ کر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو امت پر؟ فرمایا الشرک الخفی، چھپے ہوئے شرک سے، پوشیدہ شرک سے. کیا ہے پوشیدہ شرک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقوم الرجل فیصلی، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس کی مثال دی جا رہی ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل الیہ، پھر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اپنی نماز کو جو ہے اچھی کرتا ہے. ذرا اس کو دیکھ لیا، ادھر سے انہوں دیکھ رہے ہیں، ادھر سے انہوں دیکھ رہے ہیں، معلوم ہو گیا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز کو ذرا اور اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرک خفی. شرک خفی اردو میں پوشیدہ چھپا ہوا شرک. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، بعض علماء نے، اور یہ بھی صحیح ہے، کہ شرک دو قسم کا بیان کیا ہے، ایک اکبر اور ایک اصغر. اور جو شرک خفی ہے یہ اکبر میں بھی ہو سکتا ہے، اصغر میں بھی شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر بات ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ہے احسان کا ذکر ہے، جو آئندہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کل. بلکہ احسان کو بتا دوں، کل چونکہ فقہ شروع ہونے والی ہے تو احسان کو میں بتا کر ختم ہی کر دوں، تو 1 منٹ لگیں گے بس. احسان کیا ہے
اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نا اسلام ایمان، اب تک کتنے پڑھے؟ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، پھر توحید کی قسمیں، شرک کی قسمیں، ایسے چل رہا ہے نا سلسلہ۔ احسان کو بھی بتایا گیا۔ احسان کیا چیز ہے؟ جو حدیث جبریل میں آیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ چیز اپنی زندگی میں نہیں ہو سکتی ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کیا؟ انہیں نماز پڑھیں، ابھی جیسا نماز پڑھیں گے ہم، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ جو عبادت ہو رہی ہے اس میں ہماری کیفیت کیا ہونا؟ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا؟ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی جس کو احسان کہتے ہیں عبادت میں، تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ عبادت میں خشوع آئے گا، توجہ ہوگی، دل جوئی سے، دل سے اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کوئی یہ کام نہ کر سکے، یعنی یہ چیز اس کے اندر نہیں آ سک رہی ہے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اتنا تو یاد رکھنا فإنہ یراک، کہ اللہ تم کو۔ جب ہمارے اندر یہ تصور ہوگا نماز پڑھتے وقت، روزہ رکھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، حج کرتے وقت، عمرہ کرتے وقت، تلاوت کے وقت، دعا کے وقت کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگی عبادت میں؟ خشوع آئے گا، خضوع آئے گا۔ یہ نہیں کہ دماغ ادھر ادھر بھٹکے گا۔ یہ چیز اگر ہوگی عبادت، آج کیا بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے دماغ کہاں نہیں رہتا، نماز کے بعد کی پلاننگ چلتی رہتی مائنڈ میں، نہیں، کیونکہ احسان نہیں ہے ہماری عبادتوں میں۔ عبادتوں میں احسان ہونا ضروری ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ کون دیکھ رہا ہے ہم کو؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ارکان ایمان کو، اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھ کر توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، شرک کو سمجھ کر شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور احسان کو سمجھ کر احسان والی عبادت کرنے کی توفیق عطا۔ احسان والی مطلب کوئی عربی کا احسان، اردو کا احسان نہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین تیری عبادت اور بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔